راحیلہ بیٹا، میں ذرا بازار جا رہی ہوں، دھیان رکھنا گھر کا۔ نفیسہ بیگم گھر سے نکلتے وقت ہمیشہ کی طرح کہنا نہیں بھولی تھی۔ وہ تو کہہ کر چلی گئی، لیکن ان کی بہو کے ماتھے پر ڈھیروں بل پڑ گئے۔ دیکھا بھابھی، امی کی موجیں! جب دل کیا باہر سیر سپاٹوں پہ روانہ۔ سبحان اللہ! راحیلہ کہنے کو تو بڑی بہو تھی، لیکن سوچ چھوٹوں والی تھی۔ ہاں تو اور کیا، نفیسہ بیگم کی چھوٹی بہو عریسہ نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، جو ان کی سگی بھتیجی تھی۔ ویسے تو گھٹنوں کا درد، جوڑوں کا اور جانے کون کون سا درد جاگا رہتا ہے ساس صاحبہ کا۔ اب دیکھو فل سپیڈ کے ساتھ نکل کھڑی ہوئی ہیں۔ تیسری بہو کیوں پیچھے رہتی بھلا؟ تینوں اپنے اپنے کام کر رہی تھی، ورنہ گھر کے دروازے پر پڑے پردے کے پیچھے اپنا پرس لینے کے لیے آئی ہوئی اپنی ساس کو ضرور دیکھ لیتی۔ ان کا اپنا گھر نہ ہوتا تو مارے شرمندگی کے واپس پلٹ جاتی، لیکن یہ ان کا اپنا گھروندہ تھا، وہ گھروندہ جہاں وہ بڑے چاؤ سے اپنے لائق اور فرما بردار بیٹوں کے لیے ان کی بیویاں لائی تھیں۔ امی جان، آپ گئی نہیں؟ راحیلہ کے لہجے میں مٹھاس ہی مٹھاس تھی، جو اچانک ہی نمودار ہوئی تھی۔ اسی بات کا تو ملال ہے کہ چلی ہی جاتی۔ تینوں بہویں پھیکی شرمندگی کے ساتھ ادھر ادھر ہو گئیں۔ نفیسہ بیگم کے دل کو گھونسا لگا۔ بازار سے واپس آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں لیٹ گئیں۔ دو آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ضعیف چہرے پر اٹکتے ہوئے تکیے میں گم ہو گئے تھے۔ تو یہ میری اوقات ہے، نفیسہ بیگم دل ہی دل میں حال دل بیان کرتی بالآخر نیند کی وادی میں کھو گئیں۔ شام ڈھلے وہ کمرے سے باہر نکلی تو ان کے پوتے پوتیاں ان سے لپٹ گئے۔ دادو، آپ اتنا سوئیں آج؟ ہم نے کتنے چکر لگائے آپ کے روم کے، بابا بھی پوچھ رہے تھے۔ ان کا بڑا پوتا ان سے بے حد لگاؤ رکھتا تھا۔ خرم آیا تھا؟ میرا بچہ کل سے سفر کر رہا ہے، تھک گیا ہوگا، چلا بھی گیا دکان پر۔ نفیسہ بیگم کے لہجے میں فکر ہی فکر تھی۔ ان کا بڑا بیٹا ان کا بے انتہا خیال رکھتا تھا۔ جی وہ چلے گئے، راحیلہ اپنائیت سے بولی۔ امی چائے پی لیں؟ تابندہ سب سے چھوٹی بہو نہایت تابیدار بنی چائے کے نام پہ رنگین مشروب بڑے ادب سے پیش کر رہی تھی۔ نفیسہ بیگم کی بہویں ایسے ہی ڈرامے باز تھیں، دکھاوا ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ ابھی نفیسہ بیگم کا دل کھٹا ہو گیا تھا ان سب سے۔ اچھا، میں بعد میں گرم کر دوں گی۔ تابندہ چائے کا کپ لے کر مڑی تھی۔ نہیں، میں کر لوں گی۔ نفیسہ بیگم کے برہم انداز سب ہی نوٹ کر رہے تھے۔ ان کا ایک یہی تو طریقہ اچھا تھا، وہ ناراض ہو کر کسی کو طعنے زنی کی بھینٹ نہیں چڑھاتی تھیں، بس خاموشی سے ایک سائڈ پر ہو جاتی تھیں۔ اگلا بندہ خود ہی سمجھ جاتا تھا۔ تینوں اشارے کنائے کرنے لگیں۔ سب پتہ چل جاتا تھا کہ کیا کچھ چل رہا ہے۔ گھر میں نفیسہ بیگم اٹھ کر وضو کرنے چل دی۔ بھائی، 2 روٹیاں فری میں لگا دو۔ اتنے رش میں تنور والے کے پاس سے ایک نسوانی آواز سنائی دی تو بہت سے لوگ مڑ کر اس آواز کے ذرائع کو ایک گہری نظر سے دیکھنے لگے۔ مقصد اس کی مالی حالت کا اندازہ لگانا تھا، جو کہ واقعی گئی گزری تھی۔ آٹے کا ریٹ پتہ ہے مائی؟ 2 روٹیاں تو کیا 2 ٹکڑے بھی نہیں مل سکتے، تنور والا سفاکی سے بولا تو اس عورت کا دل ٹوٹ گیا، ساتھ ہی آنکھوں سے 2 آنسو نکل آئے۔ غریب کھانے پینے سے بھی گیا۔ اس کی آواز کی مایوسی کئی لوگوں کے دل میں اتری، لیکن ہر کوئی بس اپنی ہی ضرورت کے مطابق پیسے لایا تھا۔ وہ عورت تنور والے کے تھڑے سے 1 روٹی کے پیسے ادا کر کے اترنے لگی۔ اس کے 3 بچے تھے، 1 روٹی سے کیسے کام چلتا؟ چوتھی وہ خود تھی۔ وہ پیسے جو وہ ساتھ لائی تھی وہ بھی کسی کی دین تھی۔ رکو بیٹی، کیوں اتنی مایوس ہو رہی ہو؟ اس وقت میں اپنے پاس میں پیسے ڈھونڈ رہی تھی، اصل میں میرے پوتے نکال لیتے ہیں، رہنے ہی نہیں دیتے۔ اب نکل آئے ہیں، یہ لو 500، جتنی مرضی روٹیاں لے لو۔ وہ مہربان 500 کا کڑکڑاتا نوٹ اس عورت کو ہاتھ میں تھما کر تھڑے سے اتر گئی۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے بڑی حیرت سے یہ منظر ملاحظہ کیا۔ اللہ تمہیں پل پل خوشیاں دکھائے باجی، تمہیں اتنا دے کے سنبھالتے سنبھالتے تھک جاؤ۔ اس نے اپنے پیچھے اس غریب کی زندگی سے بھرپور اور چہکتی آواز سنی تو دل میں آمین کہا اور چل دی۔ گھر پہنچ کر ایک نیا ہنگامہ سننے کو ملا۔ امی یہ دیکھے ذرا، بل ہزاروں میں آیا ہے۔ تینوں بھائیوں میں یہ بات ہوئی تھی کہ بل تقسیم کر لیں گے۔ اب راحیلہ بھابھی جھگڑا کھڑا کر کے بیٹھی ہیں کہ اے سی تم لوگ چلاتے ہو اور بل زیادہ ہم بھریں، حالانکہ ان کے پورشن میں 2 کولر 5 پنکھے لگاتار چلتے ہیں، پھر بھی وہ پیروں پہ پانی نہیں آنے دیتی۔ کمال ہے، آپ بھی ہمیشہ سے انہی کو فیور دیتی ہیں۔ اب دیکھا ہے اس کا نتیجہ؟ ان کی منجلی بہو نے بڑی بہو کی شکایت لگاتے ہوئے حسب عادت ان کو بھی بیچ میں گھسیٹا تو وہ دل محسوس کر گئیں۔
احمد نے کھانا کھانے کب آنا ہے؟ وہ جان بوجھ کر موضوع بدل گئی۔ فتنہ انگیز باتوں سے وہ اسی طرح بچا کرتی تھی۔ آپ کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، ادھر سب ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، آپ کی بلا سے تمام ضرورتیں جو پوری ہو رہی ہیں، بیٹھے بٹھائے 3 بیٹے جو پرس بھر رہے ہیں آپ کا، ہمیں تو ہری جھنڈی دکھا دیتے ہیں، پیسے ہی نہیں دیتے۔ یہ ان کی بھتیجی صاحبہ کے مبالغہ آرائی بھرے تبصرے تھے، وہ بھی منہ پر۔ اتنا درد تو انہیں گرما گرم سالن ہاتھ پر گرنے سے نہیں ہوا تھا جتنا اپنے والی بہو کی بات سن کر ہوا تھا۔ ابھی اگلے ہی دن تو وہ 6,000 کا سوٹ لے کر آئی تھی، ساتھ میں 3,000 کا پرس۔ ایسی شاپنگ وہ ہر ماہ ہی کرتی تھی، بچوں کے برانڈڈ کپڑے الگ لیتی۔ ماما، آپ دادو سے کیسی باتیں کرتی ہیں؟ دادو نے تو صبح بھی پاپا سے پیسے لینے سے انکار کر دیا تھا کہ ان کو ضرورت نہیں، وہ پاپا کا اتنا خیال کرتی ہیں، آپ سے تو اچھی ہیں۔ نفیسہ کی 11 سالہ پوتی ان کی طرف سے میدان میں اتری تو مخالف سائیڈ پر اس کی ماں کے تلووں لگی اور سر پر بھجی۔ تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، چلو ہوم ورک کرو اپنا۔ عریسہ نے بیٹی کو ڈانٹ ڈپٹ کر بھیج دیا۔ نفیسہ تب تک کھانا ختم کر کے واش روم جا چکی تھی، ظہر کا ٹائم ہو رہا تھا۔ جاسم ان کو اپنے پورشن میں لینے آیا تھا، وہ باری باری سب بچوں کے ساتھ رہتی تھی، ہر بہو باتوں کا نیا زخم دان کر کے بھیجتی تھی۔ مہمان آئے ہوئے تھے ان کے ہاں، طرح طرح کے کھانوں کی خوشبو آئی تھی۔ دادو آ گئی، دادو آ گئی، ادھر بھی ان کا پرتپاک استقبال ہوا۔ سمدھی اور سمدھن آئے ہوئے تھے، انہوں نے آج تک ان سے ان کی بیٹی کی کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ راحیلہ بیٹا، مالی کو بھی کھانا دے دینا۔ نفیسہ بیگم کا اتنا کہنا راحیلہ کو سر تا پاؤں سلگا گیا۔ مجھے سب پتہ ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، آپ کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ آئی ہی ہے تو بدتمیزی کے تمام ریکارڈ توڑتی وہ انہیں اس اجنبی کی طرح لگی جو سرِ راہ ملا اور پھر اپنی راہ لی۔ میں نے تو بس اس لیے کہا تھا، غریب گرمی میں صبح سے لگا ہوا ہے، رہنے دیں بس، صبح سے اور بھی بہت سے لوگ لگے ہیں صبح سے، کوئی ستائش نہیں، کوئی توصیف نہیں۔ راحیلہ جانے کس بات کا غصہ اتار رہی تھی، سامنے والے کا لحاظ بھی برقرار نہیں رکھا۔ یہ تم امی سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ جاسم ڈرائنگ روم کے قریب سے گزر رہا تھا جب وہ اپنی بیگم صاحبہ کی گل افشانی سن کر اندر آیا اور برس پڑا۔ میں تو امی سے کہہ رہی تھی کہ آپ کے بیٹے نے تو تعریف ہی نہیں کی ابھی تک، کام کر کر کے تھک گئے ہیں ہم صبح سے، آپ بھی کھانا کھا کے آرام کریں۔ فراٹے سے جھوٹ بولتی راحیلہ نفیس بیگم جیسی صوبر خاتون کو بالکل خاموش کر گئی، لیکن جہاں وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی تھی وہاں کوئی نہ کوئی ان کا دفاع کرنے کے لیے موجود ہوتا تھا۔ تائی امی جھوٹ بول رہی ہیں، تایا ابو، انہوں نے دادو کی انسلٹ کی تھی ابھی۔ نفیسہ بیگم کا پوتا جانے کب ادھر آیا تھا، جانے وہ کیا ڈھونڈ رہا تھا ادھر۔ میری ماں میرے لیے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، تم دوبارہ ایسا نہ سنو۔ میری ماں میرے لیے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، میں دوبارہ ایسا نہ سنوں۔ جاسم بیگم کی تمام تر عادات سے واقف تھا۔ لو بھلا، میں نے ایسے کا کہہ دیا، آپ تو پل میں اجنبی بن جاتے ہیں، حد ہوتی ہے ہر بات کی۔ راحیلہ پھر سے بپھر گئی۔ آواز نیچی رکھ کے بات کرو۔ جاسم لال انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے انگلی کھڑی کر کے راحیلہ کی طرف ایک قدم بڑھا تو نفیسہ کے طوطے اڑ گئے۔ خدا کے لیے جاسم، گھر میں مہمان ہیں، کچھ تو خیال کرو، اور نہیں تو اس بڑھیا کا ہی خیال کرو جو 4 دن تمہارے گھر رہنے آئی ہے۔ میرا کیا ہے، آج ہوں کل نہیں ہوں، بس تم لوگ آباد رہو۔ نفیسہ بیگم حسب عادت سرنڈر کر گئیں۔ جب راحیلہ نے تو پیش کس لیے، جی بالکل، آپ تو 4 دن رہنے آئی ہیں، ہمارے 8 دن اب آپ کی وجہ سے لڑائی جھگڑے میں ہی گزرنے والے ہیں، خدارا ہمارے حال پر رحم کرے۔ راحیلہ بدتمیزی کے تمام ریکارڈ توڑتی جاسم کے عتاب کا نشانہ بن گئی۔ ایک سنسناتا ہوا تھپڑ اس کے گال پر اپنے نشان اور دل میں ڈھیروں عداوتیں چھوڑ گیا تھا۔ سونے پہ سہاگا اس کی ماں کی ڈرائنگ روم میں آمد نفیسہ کو کئی القابات سے نواز گئی۔ بات اچھی خاصی بڑھ گئی تھی۔ نفیسہ کی پرزور فرمائش پر جاسم کو ڈرائنگ روم میں بٹھا آیا تھا۔ وہ کچھ دن اپنی بیٹی کی طرف گزارنا چاہتی تھی، وہ دوسری بہو کے پاس جا کر اس کی باتیں نہیں سننا چاہتی تھی، نہ ہی ان کی تمسخرانہ نظروں کا سامنا کرنا چاہتی تھی۔ امی، جو کچھ ہوا میں اس پر سخت شرمندہ ہوں۔ 5,000 5,000 کے 2 نوٹ جاسم نے ماں کو تھما دیے تھے، اب اس عورت کو کون سمجھائے۔ لاری اڈے پر پہنچنے سے پہلے وہ گاڑی میں ان کے گھٹنوں کو دباتے ہوئے نادم سا ہو کر بولا تھا، دل چھوٹا نہ کرو، تقدیر کا لکھا ہو کر رہتا ہے۔ نفیسہ بیگم نے بیٹے کو تسلی دی، میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا امی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں۔ جاسم دل گرفتہ ہو رہا تھا، میں آ جاؤں گی جلدی،
ان کا دل کھٹا تھا، لیکن بیٹے کو چیئر اپ کر رہی تھیں۔ بس کے چلنے کی دیر تھی، ان کی آنکھوں سے روانی سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بھلا کب فرشتہ تھیں، بس بیٹوں کے گھر بسے دیکھنا چاہتی تھی۔ ان کے چہرے پر نورانی رونق تھی۔ رو رو کر ان کی ہچکی بندھ گئی۔ ان کی جگہ کہیں بھی نہیں تھی، ہر جگہ وہ مس فٹ تھی۔ کیا مائیں ساس کے روپ میں قابل عزت نہیں ہوتی؟ اگر وہ کسی لڑکی کو بیاہ کر اپنے ہاں لے جاتی ہیں تو کیا اس کو معاشرے میں نمایاں مقام پر نہیں لا بٹھاتی؟ یہی قصور ہوتا ہے ان کا۔ بس ایک جھٹکے سے رکی تھی، ان کی سوچوں کا تانا بانا ٹوٹا تھا۔ لاہور کے لاری اڈے سے ان کی بیٹی اور داماد ان کو لینے آئے تھے۔ دونوں ان کی آمد سے بہت خوش تھے۔ امی، آپ نے میری دلی خواہش پوری کر دی۔ بچے بھی بہت خوش ہو رہے تھے کہ نانو آ رہی ہیں، اب ہم ان کو جلدی جانے نہیں دیں گے۔ ہادیہ کی خوشی دیدنی تھی۔ نفیسہ بیگم اس کے لیے پیر و مرشد کی طرح تھی۔ کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں آ کر نماز پڑھنے لگی۔ وہ ہر حال میں رب کا شکر ادا کرتی تھیں۔ کبھی بھی حرف شکایت زبان پر نہیں آیا تھا۔ پورے خاندان میں ان کا مقام تھا، بے انتہا عزت تھی۔ وہ بے ضرر سی انسان تھی، جہاں بھی جاتی ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا۔ بس ان کی بہوؤں کو ہی وہ اور ان کے مشورے ایک آنکھ نہ بھاتے تھے۔ بہرحال زندگی جیسے تیسے گزر رہی تھی، گزارنی تو ہے۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ نکاح کی تقریب پہلے ہونا تھی۔ عریسہ کے بازار کے چکر پر چکر لگ رہے تھے۔ اس کے میکے والے لاہور میں ہی تھے۔ اس کی ایک ہی بہن تھی، بھائی بھی ایک ہی تھا۔ احمد ابھی کاروبار کی وجہ سے نہ آ سکا تھا۔ عریسہ اور بچے ہادیہ کے ہاں آئے تھے۔ میری جان، میرے بچے، کیسے ہو تم سب؟ نفیسہ ان سب سے مل کر آپ دیدہ ہو گئیں۔ دادو، ہم آپ کو بہت مس کرتے ہیں۔ پھپھو کے گھر میں اتنا سکون ہے، ہمارے گھر میں تو ہر وقت کوئی نہ کوئی لڑ رہا ہوتا ہے، کبھی چچی اور تائی، کبھی مما اور چچی، اور کبھی مما اور پاپا۔ 6 سالہ ننھا علی ساری روداد سنا رہا تھا، بلکہ نفیسہ کو مزید دکھی کر رہا تھا۔ شادی کی تقریب نمٹ چکی تھی، سارے مہمان اپنے اپنے گھروں کو سدھار چکے تھے۔ امی، آپ تب تک نہ جائیں گی جب تک میں نہ کہوں۔ ہادیہ کا ارادہ اس بار نفیسہ کو لمبے عرصے تک رکھنے کا تھا۔ ارے بیٹا، مجھے کیوں روک رہا ہے؟ مجھے اپنا گھر، اپنے بچے سب یاد آتے ہیں۔ ان کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ صرف آپ ہی یاد کرتی ہیں، کوئی آپ کو بھی کرتا ہے؟ ہادیہ کے ماتھے پر بھویں تنی ہوئی تھیں۔ میں سمجھی نہیں۔ نفیسہ کی ملائمت بھرے چہرے پر حیرت کے تاثرات بڑے بھلے محسوس ہو رہے تھے۔ امی، مجھے سب پتہ چل چکا ہے۔ وہ کل کی لڑکیاں اپنے سے دوگنی عمر کی خاتون سے بدتمیزی سے بات کرتی ہیں اور آپ چپ رہتی ہیں۔ امی، آپ ان کو کچھ کیوں نہیں کہتی؟ بھائیوں کے بھی کیا کہنے؟ موڈ ہوا تو آپ کا ساتھ دے دیا، اور ورنہ وہ ان کی بیویاں، بس وہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ ہادیہ نے کبھی بھی ماں سے ایسی بات نہیں کی تھی۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ ان کو ان کی نانی کی نصیحت یاد تھی۔ وہ حتی الامکان غیبت سے پرہیز کرتی تھی، بلکہ اس منظر سے ہی غائب ہو جاتی تاکہ دوسرے بھی اس برائی سے محفوظ رہیں۔ اللہ ہدایت دے، تب نہ۔ اب ہادیہ کو ماں کے پرسکون انداز سخن پر غصہ آ رہا تھا۔ ہادیہ، دیکھو کون آیا ہے۔ ابھی ہادیہ کا جلال کول ڈاؤن نہیں ہوا تھا کہ احمد، اس کا شوہر، اپنے ساتھ جن کو لے کر آیا۔ اسے دیکھ کر تو وہ باغ باغ ہوئی۔ بڑی چھپی رستم نکلی ہو تم تو، سرپرائز دینے کی عادت نہیں گئی تمہاری؟ ہادیہ نے الوینہ کو زور سے بھینچتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دی۔ الوینہ احمد کی چچا زاد بہن تھی، اس کی ہادیہ سے بہت دوستی تھی۔ ارے آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ سوری، ابھی دیکھا میں نے۔ الوینہ ان کے پہلوؤں سے لگی والہانہ ان سے مل رہی تھی۔ شکر ہے مالک کا، تم سناؤ، بچے کیسے ہیں؟ اور میاں؟ انہوں نے تفصیل سے سوال کیا۔ سب ٹھیک ٹھاک آنٹی جی، آپ تو ماشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ گریسفل ہو گئی ہیں۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ جاسم بھائی، احمد بھائی اور عمر، ان کی فیملیز وغیرہ؟ الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ تمہاری امی کا بہت افسوس ہوا بیٹا، بڑی سلجھی ہوئی خاتون تھی، وہ اب دیدہ ہو گئی، ساتھ میں الوینہ بھی۔ بس میری بچی مت کرو۔ انسان کا دنیا میں آنا اور جانا اس معبود برحق کی رضا میں شامل ہے۔ وہ طرح طرح سے آزماتا ہے، ورنہ اسے کیا کمی خزانوں اور انسانوں کی؟ بس اپنے اپنے اعمال سمیٹنے ہیں اور کندھوں پر لاد کر اگلے جہان کا رخ کرنا ہے ایک دن۔ میرا مالک سب کو ہدایت دے، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس سے اپنوں کے لیے عاجزانہ لہجے میں وہ دعا گو تھیں۔ دھیان بہوؤں پر آیا، لیکن انہوں نے فوراً ہی جھٹک دیا کہ وہ اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگ چکی تھی۔ الوینہ ٹشو پیپر سے آنسو صاف کرنے لگی۔ او ہو، ادھر رونے کا سیشن چل نکلا ہے۔ ہادیہ تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلی تھی، واپس آئی تو دونوں کی آنکھوں میں نمی تھی۔ چلے محترمہ، فریش ہو جاؤ، کھانا ریڈی ہے۔ ہادیہ نے اداسی کا خول 1 منٹ میں توڑ دیا۔ کھانا کھا کر باقی سب تو سو گئے، بس دونوں لان میں گھنٹوں بیٹھی دنیا جہان کی باتیں کرنے لگی۔ بچے تو کب کے سو گئے تھے، اب تو ان کے ہسبینڈ بھی سونے جا چکے تھے۔ ہادیہ الوینہ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جھولے پر بیٹھی تھی۔
اور اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ خیریت پارٹنر؟ الوینا نے ہادیہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو ہادیہ پریشان سی ہوگی۔ کیا کمی تھی جاسم بھائی میں؟ اگر تم حامی بھر لیتی تو اور آنٹی انکل بھی مان جاتے، کم از کم میرا پیارا بھائی دکھی تو نہ ہوتا، ہادیہ کہتی گئی اور الوینا سنتی گئی۔ اس نے حیرت سے دیکھا۔ کیا مطلب ہے؟ اس میں دکھی ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو بس پرپوزل تھا اور ریجیکٹ ہو گیا۔ امی بہت روئی تھی اس بات کو لے کے تم ان کو بہت پسند ہو، اور دوسرا تمہاری عادتیں جن میں ادب اور احترام سر فہرست ہے، ان کے نزدیک اس کا تو کوئی مول ہی نہیں۔ وہ شروع سے ہی تمہیں بھائی کے لیے سوچے بیٹھی تھی۔ اوریلی آئی ایم سوری۔ الوینا پہ نیا انکشاف کھلا تھا۔ ساری عمر بندہ رول دے اور پھر بڑھاپے میں وہ اپنی سی آدھی عمر کی عورتوں سے ہر وقت یوں انسلٹ کروائے جیسے یہ رواج ہو اور وہ رسم نبھاتی ہو۔ میں اس بات کو لے کر ہر وقت کڑتی رہتی ہوں۔ امی کی تربیت نے مجھے تو عاجز بنا دیا۔ میری ساس جب تک زندہ رہی میں گن گاتی رہی۔ میں نے کبھی ان کو ماں سے کمتر نہیں سمجھا تھا، ہمیشہ ان کی عزت کی۔ مجھے بدلے میں ان کے گھر کے خزانوں کی چابیاں نہیں چاہیے تھی، بس مجھے ان کا مان نہیں توڑنا تھا، ان کی راجدھانی نہیں چھیننی تھی، بس مجھے ان کے گھر کے ماحول کی خوبصورتی کو بدتر نہیں کرنا تھا، مجھے خود بھی خوش رہنا تھا اور دوسروں کو بھی رہنے دینا تھا۔ یہ مجھے امی نے سکھایا تھا، میں نے کیا۔ میرے دیور مجھے جھک کر سلام کرتے ہیں۔ میری نندیں امی کے بعد مجھے اپنا سب کچھ سمجھتی ہیں۔ آپ لوگوں کی نظروں میں معتبر بن جاتے ہیں تو سمجھیں آپ کامیاب ہو گئے، جب دنیا میں کامیاب تو سمجھو آخرت میں بھی کامیاب۔ آئی تھنک قرآن پاک میں اسی کامیابی کا ذکر ہے۔ ہادیہ چپ ہو گئی، لیکن اس کے ایکسپریشن بول رہے تھے۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کے چہرے پر؟ الوینا چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ دل چھوٹا نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ الوینا اتنا ہی کہہ پائی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آج کل کی ماؤں کو، ان کا درس بس یہی ہوتا ہے کہ جاتے ہی شوہر کو قابو کر لو۔ بندہ پوچھے وہ کوئی کھلونا تھوڑی ہے، جیتا جاگتا انسان ہے، اس کی بھی فیلنگز ہوتی ہے۔ کیا سکھا رہی ہیں یہ بیٹیوں کو؟ اگر بیٹیوں کو جہیز کے بجائے اچھی تربیت اور احساس کا نسخہ تھما دیں تو ان کا سسرال جنت نہ بن جائے۔ ہادیہ جیسے رو دینے کو تھی۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ سب ایسے ہی ہیں ادھر، کوئی کسی کے کہنے سے کب ٹھیک ہوتا ہے؟ یہ احساس کی باتیں اب صرف کہنے کی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ ہاں ویسے اگر تم چاہو تو دلایا جا سکتا ہے۔ الوینا کی آنکھوں کی چمک ہادیہ کو تذبذب میں مبتلا کر گئی۔ بس تم دیکھتی جاؤ، تمہاری وش میں ضرور پوری کروں گی۔ الوینا سیدھی ہو بیٹھی تھی، وہ پرعزم دکھائی دے رہی تھی۔ اوکے لیٹس سی، ہادیہ نے کہتے ہوئے محفل برخاست کر دی۔ بہو ذرا خیال کرو، گھر میں مہمان آئے ہیں، تھوڑا صفائی پہ بھی نظر کرو۔ نوکر کتنا کر سکتے ہیں؟ جب تک ان کے سر پر نہ کھڑے ہو وہ کام ٹھیک سے نہیں کرتے۔ عالیہ بیگم نے قندیل اپنی بڑی بہو کو اس کی سگی بہن اور اس کے بچوں کے سامنے ٹھیک ٹھاک جھاڑ دیا تھا تو وہ مارے شرم کے زمین میں گڑ گئی۔ اس سے زیادہ تو وہ ورطہ حیرت میں ڈوبی تھی کہ اسے مخاطب کرنے والی ہستی اس کی وہی ساس تھی جو اسے ہتھیلی کا چھالا بنائے ہوئے تھی۔ جی اماں، قندیل منہ لٹکائے بولی تو عریسہ کے دل پر گھونسا لگا۔ ابھی جمعہ 8 دن ہی تو ہوئے تھے اس کی شادی کو اور وہ خوش بھی تھی گھر میں۔ عالیہ بیگم کی تعریفیں کرتی وہ تھکتی نہ تھی، وہ اس کی حیرت بجا تھی۔ اور ہاں، کھانا اچھا بنانا۔ کیا کچھ بنانا ہے یہ تو تم نے پوچھا ہی نہیں۔ مٹن پلاؤ بنا لو، ساتھ میں قورمہ اور چپاتی، میٹھے میں کھیر بنا لینا، آخر روز تھوڑی نہ آتی ہے تمہاری بہن۔ عالیہ بیگم نے مسکرا کر عریسہ سے تائید مانگی تو وہ مسکرا تک نہ سکی۔ نہیں آنٹی، بس ایک ڈش ہی کافی ہے۔ عریسہ نے اپنی نازو پلی بہن کو بچانے کی صاف کوشش کی تو عالیہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ آج کل کی لڑکیوں کو آتا ہی کیا ہے، بس موبائل ہاتھ میں پکڑا دو یا رسالے خوشی خوشی پکڑ لیں گی۔ اتنی انسلٹ! قندیل کی آنکھوں سے بھل آنسو گرنے لگے۔ عریسہ بے چین ہو گئی۔ اسے ایک دم سے نفیسہ بیگم یاد آ گئی۔ جب ان کے بیٹے نے اپنی دوستوں کی دعوت پہ طرح طرح کی ڈش بنوائی تھی تو انہوں نے بیٹے کو ڈانٹ کر منع کر دیا تھا کہ میری بہو کوئی مشین تھوڑی ہے جو تھکے گی نہیں۔ انہوں نے صرف ایک ڈش عریسہ کو بنانے کا کہا تھا، باقی چیزیں بازار سے منگوائی تھیں۔ امی کہاں تھی بھلا؟ وہ تو ہادیہ کے ہاں گئی تھی نا، ابھی تک نہیں آئی۔ پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا ان کو وہاں پر رہتے ہوئے۔
علیسا کو 1.5 ماہ بعد وہ یاد آ ہی گئی تھی۔ آج فون کروں گی، گویا رشتے میں تڑپ آ ہی گئی تھی۔ چاہے قندیل کے توسط سے ہی۔ قندیل کے کچن میں جاتے ہی وہ بھی اس کی مدد کرنے اس کے پیچھے چل پڑی۔ دروازہ زور زور سے بج رہا تھا۔ ابھی تو جاسم گیا تھا۔ راحیلہ دروازہ کھولنے کے لیے عجلت میں باہر نکلی تو سامنے کپڑوں کا بیگ تھامے اس کی امی زاروں قطار رو رہی تھی۔ امی یہ کیا آپ ایسے اس طرح؟ میرا مطلب ہے کہ راحیلہ سے مارے غم کے جملہ مکمل نہ ہو سکا۔ امی آئیں نا پلیز۔ سب خیریت تو ہے نا؟ اس طرح اچانک؟ بس جب قسمت الٹ پلٹ دے تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ پانی کا گلاس میز پر رکھ کر طاہرہ بیگم نے ہنکارا سا بھر کر کہا تو راحیلہ سے دیکھا نہ گیا۔ امی آخر ہوا کیا ہے؟ بھائی نے کچھ کہا ہے کیا؟ جو ماں ساری رات خود گیلے بستر پر سوئے اور اپنے بچے کو خشک جگہ پر سلا دے، اس کی یہ اوقات ہے کہ خود مختار ہو کر اپنے گھر بار والے ہو کر اپنی ماں کو ایک ایسی عورت کے لیے اپنے گھر سے الگ کر دیں جو بہت بعد میں اس کی زندگی میں آئے اور پھر اس کا سب کچھ ہو جائے۔ فلک نے آج مجھے خود گھر چھوڑنے کا کہا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں اس کے گھر کا سکون غارت کر دیا ہے۔ اس کی بیوی وہ کیوں پیچھے ہٹتی؟ بھلا ساتھ ساتھ لقمے دیتی رہی، اس کی تو مراد بھر آئی۔ اسی کے کہنے پر تو وہ اتنا مشتعل ہوا کہ جنم دینے والی ماں کو بھی صاف صاف الفاظ میں اپنا دشمن کہا۔ یہ عزت ہے میری؟ کیا میں اس قابل تھی؟ طاہرہ بیگم کے روتے روتے ہچکی بندھ گئی۔ میں یہ دن آنے سے پہلے مر کیوں نہ گئی؟ اب وہ باقاعدہ دھاڑے مارنے لگی۔ ماں کی باتیں اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ ضرب اتنی کاری تھی کہ اسے شدید دکھن کا احساس ہوا۔ جہاں دکھ کی لہریں اٹھی تھیں وہاں ندامت کے دریا بہہ اٹھے۔ اس نے ہونٹ اپنے دانتوں تلے دبا لیے۔ اپنی ماں کو ایسی ابتر حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی ماں کو اس نے کس طریقے سے دل برداشت کیا تھا؟ نہ تو ان کے جذبات کا خیال کیا، نہ ہی رتبے کا۔ اسے اپنی بھابھی کا یہ ظالمانہ رویہ کتنا کھٹک رہا تھا اور وہ خود کس کی نظروں میں کھٹکتی ہوگی۔ اتنا برا کردار، ایسی گندی فطرت، اسے خود سے گھن محسوس ہونے لگی۔ نفیسہ جیسی نیک و شریف اور اعلیٰ ظرف خاتون تو اس قابل تھی کہ ان کے پاؤں دھو دھو کر پیے جاتے۔ وہ اس لیے اسے بیاہ کر لے گئی تھی کہ ان کے بیخے ادھیڑ دے۔ وہ کیا سوچتی ہوں گی اس کے بارے میں؟ جب اس کی منگنی جاسم کے ساتھ ہوئی تھی وہ کیسے ان سے ہنس ہنس کر ملتی تھی، ان کے ساتھ ٹائم گزارتی تھی۔ پھر اب کیا ہوا؟ جب وہ اسے اپنے گھر کی عزت بنا کر لائیں تو اس نے ہی ان کی بے عزتی دھڑلے سے کرنا شروع کر دی۔ او میرے اللہ! میں اتنی بری انسان ہوں، اتنی بری! مجھے تو احسان مند ہونا چاہیے تھا ان کے کہ مجھے معاشرے میں باعزت مقام دلایا انہوں نے، ورنہ کنواری لڑکیوں کو تو لوگ شادی نہ ہونے کی وجہ سے طعنے دے دے کر ہی مار دیتے ہیں۔ یہ ان کا جرم ہے۔ اس کی نظر اپنی روتی دھوتی ماں پر پڑی، کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ وہ تو رو ہی رہی تھی لیکن وہ جو چپ چاپ پی جاتی تھی اعلیٰ ظرفی کی کون سی انتہاؤں پر تھی اور وہ کم ظرفی کے گہرے پاتال میں۔ ماں کے آنسو پونچھتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں ایک عہد کر لیا تھا۔ احساس کے ایک دریچے نے اس سے کئی نئی نوید سنا ڈالی تھی۔ امی آپ پریشان نہ ہوں، آپ دیکھیے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بہت جلد انشاءاللہ۔ راحیلہ نے ماں کو دلاسا دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اب اس مکافات عمل سے آزاد ہو جائے گی۔ گھر بھر میں رونق تھی۔ گھر کے کسی کونے میں چھوٹے بچے ٹولیاں بنا کر کھیل رہے تھے تو کہیں خواتین ہنسی مذاق کرتی کشمکش صاف کر رہی تھی اور کھوپرے کو کدوکش کر رہی تھی۔ لاؤنج میں بزرگ خواتین اپنے اپنے تجربات زندگی اور بچپن کے حالات و واقعات بیان کر رہی تھیں۔ طاہرہ بیگم، عالیہ بیگم اور نفیسہ بیگم ہم عمر ہونے کے علاوہ ہم مزاج بھی تھیں۔ آج سب اپنی بیٹیوں، بیٹوں اور بہوؤں کے ساتھ نفیسہ بیگم کے ہاں مدعو تھیں۔ وہ عمرہ کرنے جا رہی تھی، اس سلسلے میں انہوں نے دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ کچن سے کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ راحیلہ اور قندیل بریانی بنا رہی تھیں، ہادیہ اور الوینا میٹھے کی تیاری کر رہی تھیں۔ سب بہوئیں بیٹوں نے کام تقسیم کر رکھے تھے۔ ہر طرف ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ قندیل بیٹا احتیاط سے دھیرج سے کام کرنا، اللہ نے خوشی دی ہے پوری کرے۔ عالیہ بیگم نے اپنی بڑی بہو کو بڑے دلار سے مخاطب کیا۔ جی امی۔ قندیل خوبصورت سی مسکراہٹ سجائے کچن کی طرف روانہ ہو گئی۔ جانے پچھلے دنوں وہ اس سے روایتی ساس کی طرح کیوں بیہو
کرنے لگی تھی۔ امی جان آپ کی دوائی کا ٹائم ہو رہا ہے، دودھ کے ساتھ لے آؤں؟ راحیلہ ایک ڈش میں چھوٹی پلیٹ میں دوائیاں اور ایک گلاس دودھ لے کر آئی تھی۔ جیتی رہو۔ نفیسہ کے نرم تاثرات اور مسکراتا چہرہ اس بات کا شاہد تھا کہ وہ اس سے بہت خوش ہے۔ واقعی میں ایسا ہی تھا۔ وہ اور جاسم ہادیہ کے ہاں ڈرائیو کر کے گئے تھے۔ وہ ان کے قدموں میں سر رکھ کر بے انتہا روئی تھی۔ امی جب آپ مجھے معاف کریں گی تب ہی میرے دل کو سکون آئے گا۔ راحیلہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ میری ذات آپ کے لیے تکلیف کا باعث رہی۔ جب میری اپنی ماں پر یہ سب گزرا تو مجھے اندازہ ہوا کہ درد کیا ہوتا ہے، چوٹ کسے کہتے ہیں۔ راحیلہ یکسر بدلی ہوئی تھی۔ نفیسہ نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ نہ بیٹا، کبھی ماں بھی بیٹیوں سے ناراض ہوئی ہے؟ انہوں نے اسے اپنے برابر لا بٹھایا تھا۔ عریسہ بھی سائے کی طرح ان کے آگے پیچھے گھومتی تھی۔ ان کی تیسری بہو بھی دونوں کی دیکھا دیکھی ویسے ہی بن گئی تھی۔ ان سب نے ان کا گلہ دور کر دیا تھا۔ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے تھکتی نہیں تھی۔ سب کھانا کھانے میں مگن تھے۔ بڑا خوشگوار ماحول تھا۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ الوینا نے باؤل ہاتھ میں پکڑے پکڑے ہادیہ کو کوہنی ماری۔ دونوں کھانا سرو کر رہی تھیں۔ اب کچن میں ڈش بھرنے آئی تھیں۔ یار تم نے تو کمال کر دیا، اچھے خاصوں کو سدھار ڈالا۔ ہادیہ نے الوینا کو ستائشی جملوں سے نوازا۔ دیکھ لو، الوینا مسکرائی۔ عالیہ آنٹی مان گئی تھیں؟ ہادیہ ابھی تک حیران تھی۔ بڑی مشکل سے ظالم ساز بننے پر آمادہ ہوئی تھی۔ کہنے لگی، بچی کا دل دکھے گا۔ میں نے تو اسے کبھی تنکا بھی توڑنے کا نہیں کہا۔ کجا یہ بڑے بڑے بول، یو نو۔ وہ تو باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی، جیسے یہ سب سننا ہی ان کے لیے گناہ کے برابر ہو۔ بہرحال میں نے ان کو منا کر ہی دم لیا۔ الوینا نے فرضی کالر جھاڑے اور فلک بھائی راحیلہ کے بھائی کو کیسے لائن پر لگایا۔ ہادیہ بے حد حیران تھی، جانے کیسے اس نے اس پتھر کو جھونک لگائی تھی۔ وہ تو اپنی ماں پر جان چھڑکتے تھے۔ جب ان کو وجہ بتائی تو سوچ میں پڑ گئے اور پھر مان گئے، لیکن بعد میں انہوں نے بڑی پشیمانی سے، بڑی دل گرفتی سے ان کو منایا تھا اور وجہ بتائی تھی۔ اف تو یہ ان کی بیگم نے جو اداکاری کی، حالانکہ وہ بزرگوں کا بہت احترام کرتی تھی۔ طاہرہ آنٹی تو بے یقین ہی ہو چلی تھی کہ کیسے ان کی محبت کرنے والے بیٹے اور خیال رکھنے والی بہو نے پل میں آنکھیں پھیر لیں۔ اپنی وی رازداری اور پردہ پوشی کی شرط رکھوا لی تھی میں نے۔ دونوں بھابھیوں کو ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ الوینا فرضی کالر بار بار کھڑے کر رہی تھی اور ہادیہ اس کو بار بار سراہ رہی تھی۔ زبردست یار، تم نے تو کمال کر دیا۔ امی کی چوائس واقعی لاجواب تھی۔ ہادیہ کو پھر سے جاسم کے حوالے سے نفیسہ بیگم کی پسند نہ ملنے پر تأسف ہوا تھا۔ ارے پھر وہی، فکر نہ کرو، اب سب سیٹ ہو گیا ہے۔ چلبلی سی نیچر کی حامل الوینا بردباری سے بولی تھی۔ ارے لڑکیوں، ادھر ہی کھڑی رہو گی یا پھر سالن پہنچا دیں گی ہال میں؟ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ قندیل ہاتھ دھونے آئی تھی۔ جب دونوں کو کچن میں باؤل چھوڑ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے باتیں کرتے دیکھا۔ اوہ ہاں، توبہ ہے ہم اور ہماری باتیں۔ دونوں باؤل ہاتھ میں پکڑے